السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈی کوڈ لرننگ۔ کیا آپ بھی ایم ڈی کیٹ 2025 کے بعد کوڈ کیسز کے سٹریس کا شکار ہیں؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ کو ایم ڈی کیٹ 2025 سے ریلیٹڈ تمام کوڈ پروسیڈنگ سے آگاہ کرنا ہے۔ آج ہم ایکوریٹ اور ریلائبل انفارمیشن کی بیس پر بات کریں تاکہ irrelevant رومر سے بچ سکیں۔ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ان کیسز کا ہمارے ایڈمیشن پروسیس پر کیا ایفیکٹ ہوگا۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ فردر ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کیس نمبر 1، ویلیڈیٹی پالیسی۔ انیشیلی پی ایم ڈی سی کی طرف سے انٹروڈیوس کرائی گئی ویلیڈیٹی پالیسی کے خلاف کیس دائر کیا گیا۔ یہ اپیل فریشرز اور ٹیچرز کی طرف سے دائر کی گئی تھی۔ ان کا موقف یہ تھا کہ 2024 کا پیپر 2025 کے کمپیریزن میں ایزی تھا، اور چونکہ ریپیٹرز کو اس ویلیڈیٹی پالیسی کے اکارڈنگ یہ الاؤ کیا گیا تھا کہ وہ اپنے پریویس رزلٹ کی بیس پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس اپیل میں یہ مطالبہ بھی کیا گیا تھا کہ ویلیڈیٹی پالیسی کو ختم کیا جائے یا ریلیٹیو مارکنگ کا کوئی فارمولا انٹروڈیوس کرایا جائے۔ اب ہم جانتے ہیں اس کیس کی کرنٹ سٹیٹ کیا ہے۔ انیشیلی ہائی کورٹ نے یہ کیس پی ایم ڈی سی کے حق میں ڈسمس کر دیا۔ اب اس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی جا چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں ایک جج کسی بھی کیس پر فیصلہ کرتا ہے، لیکن اب یہ معاملہ ایک جج کے بجائے ملٹیپل ججز پر مشتمل بینچ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس اپیل کی نیکسٹ ہیئرنگ 1 دسمبر کو کنفرم ہے۔ انیشیل ڈیسیژن کے بعد آپ کو فوری طور پر انفارم کیا جائے گا۔ کیس نمبر 2، آبجیکشن آن رانگ آنسر کی۔ دوسرا کیس جو لاہور ہائی کورٹ میں دائر کیا گیا وہ ایم ڈی کیٹ 2025 کی رانگ آنسر کی سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ پٹیشن ایم ڈی کیٹ 2025 کے فریشرز کی طرف سے دائر کی گئی۔ پی ایم ڈی سی اور یو ایچ ایس کو اس پٹیشن میں شامل کیا گیا۔ آنسر کی سے ریلیٹڈ آبجیکشن یہ ہے کہ آنسر کی میں واضح غلطیاں تھیں جن پر اسٹوڈنٹس اور اساتذہ دونوں متفق تھے۔ اس کے باوجود یو ایچ ایس نے کمپلین پر کوئی توجہ نہیں دی اور آنسر کی کو کریکٹ کیے بغیر فائنل رزلٹ اناؤنس کر دیا۔ اس کیس میں ان غلطیوں کو کریکٹ کرنے اور آنسر کی غلطیوں کی ایکسپلینیشن طلب کی گئی۔ اب آپ سب کے لیے سب سے اہم ایڈوائس یہی ہے کہ کورٹ کیسز کے بارے میں روزانہ کے بیانات اور افواہوں کو نظر انداز کریں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جتنے بھی کیسز کورٹ میں چل رہے ہیں، جیسے کہ ویلیڈیٹی ایشو، ریلیٹیو مارکنگ اور آنسر کی وغیرہ، یہ سب آلریڈی ہی ایک کورٹ سے ہائی کورٹ سے ڈسمس کیے جا چکے ہیں۔ اب جو انٹرا کورٹ کا جو ڈیسیژن ہے وہ 1 دسمبر کو آئے گا، اور تب تک تو آپ کو پتہ ہے آپ کی یو ایچ ایس کے اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ بھی اینڈ ہو چکی ہوگی، اور اب تک تو فائنل رزلٹ بھی اناؤنس ہو چکے ہیں، تو یہ بہت کم چانسز ہے کہ فیصلہ آپ کے حق میں آئے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ تمام تعلیمی ادارے جیسے کہ یو ایچ ایس اپنے ایڈمیشنز پر اسکیجول کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ کسی بھی پروونس یا ادارے نے کورٹ کیسز کی وجہ سے ایڈمیشن پروسیس کو سٹاپ یا ڈیلے نہیں کیا۔ یو ایچ ایس کی لاسٹ ڈیٹ میں بھی جو ڈیلے ہوا تھا وہ بھی ویب سائٹ کے ٹیکنیکل ایرر کی وجہ سے تھا، نہ یہ کہ کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور اس کی ہیئرنگ کی وجہ سے۔ اس میں بہت ساری غلط رومرز پھیلائی گئی کہ کورٹ کیس کی وجہ سے یو ایچ ایس نے اپنی ڈیٹ ڈیلے کر دی اور چانسز ہے کہ ویلیڈیٹی کو کینسل کر دیا جائے اور کوئی ایکویلنس فارمولا انٹروڈیوس کرایا جائے گا یا کی ریکٹیفیکیشن ہوگی۔ تو ان ساری رومرز پہ بلیو کر کے اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ کورٹ کیسز کے دوران سوشل میڈیا پر اکثر یہ افواہیں پھیلتی ہیں کہ جج نے یہ کہہ دیا یا لائر نے ایسا زوردار دلائل دیا جس سے بچوں میں ایک فالس ہوپ پیدا ہوتی ہے۔ فرسٹ کیس میں بھی روزانہ کی اطلاعات اسٹوڈنٹس کی فیور میں تھیں، لیکن فائنل ڈیسیژن صرف اور صرف پی ایم ڈی سی کے حق میں آیا۔ آپ سب کا سارا فوکس کورٹ کے فائنل ڈیسیژن پر ہونا چاہیے۔ روزانہ کی افواہوں پر اپنا وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ سب فالس آپ لوگوں کو ہوپ دی جا رہی ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن ان شارٹ ایٹ دا اینڈ ایسا ویسا کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج 30 نومبر لاسٹ ڈیٹ ہے یو ایچ ایس میں اپلائی کرنے کی۔ اگر آپ ابھی بھی اس ہوپ میں ہیں کہ کورٹ کا جو ڈیسیژن ہے وہ آپ کے فیور میں آئے گا، تو آپ صرف اور صرف اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس انتظار میں ہیں کہ کورٹ کا فائنل ڈیسیژن کیا آتا ہے، تو آپ اپنے ایڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹ کو مس کر دیں گے۔ آپ کا جس بھی ایم ڈی کیٹ 2024 یا 2025 سے ایگریگیٹ زیادہ بن رہا ہے، فوراً اس کی بیس پر اپلائی کریں۔ ایز 30 نومبر لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی، تو آپ اپنی ایڈمیشن پروسیس کو کمپلیٹ کریں۔ اگر بالفرض کورٹ کوئی پالیسی چینج کرتی بھی ہے تو آپ کو اپنا رزلٹ چینج کرنے کا ایکسٹرا ٹائم دیا جائے گا۔ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اسی لیے اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، کرنٹ آفیشیل اسکیجول کے اکارڈنگ ہی فیس پے کریں اور اپنی اپلیکیشن کو کمپلیٹ کریں، اور باقی معاملات کو عدالتی نظام پر چھوڑ دیں۔ ہم آپ کو فائنل ڈیسیژن سے ضرور انفارم کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ صرف اور صرف دعا کریں اپنے لیے، اپنے فرینڈس کے لیے، اور اپنے پیرنٹس کی ڈھیر ساری دعائیں لیں، اور اچھا سوچیں، بھی پازیٹیو۔ اگر آپ پازیٹیو رہیں گے تو آپ کا مائنڈ بھی فریش رہے گا، اور ایزیلی ریلیکس ہو کر 5 دسمبر کا ویٹ کریں جب تک پروویژنل میرٹ ٹیسٹ نہیں لگتی۔ سو دیٹس اٹ فار دس ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔